تو میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حاجی خالد محمود صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ تشریف فرما ہے، آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم جناب حضرت مولانا حاجی خالد محمود صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اور دوسری بات نہیں، شاہ صاحب جب بھی آتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، اب تو آج بیان کرنا ہے۔ کئی دفعہ میں نے ان کو دعوت دی ہے درس قرآن کے لیے یا کچھ بیان کے لیے، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، آج تو انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ وسیم محمد صاحب کون ہے، ذرا اپنا دیدار کرائیں، تشریف لے آئیں۔ یہ وسیم محمد صاحب ہیں اور یہ دینی پروگرام کرا رہے ہیں۔ آپ ایسے نہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں مسجد کے۔ جب بھی اذان ہوتی ہے فوری مسجد میں سارے بھائی آتے ہیں۔ یاسین بھٹی صاحب ہمارے بزرگ یہ بھی پکے نمازی ہیں مسجد کے۔ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہ جو دینی پروگرام ہے جن کے انعقاد کیا ہے، یہ سارا خرچے وغیرہ کیا ہے، تو اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور قابل قبول فرمائے۔ ایک اور اعلان ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے کس تاریخ میں ہے؟ 16 مئی، یہ 16 جون کا یہ جمعہ اپنی اسی مسجد جامعہ مسجد توحید اہل حدیث میں شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آف گوجرانوالا وہ انشاءاللہ جمعۃ المبارکہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ سب بھائیوں کو یہ میسج پہنچا دیں کہ یہ جو اگلا جمعہ ہے یہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آف گوجرانوالا وہ انشاءاللہ اپنی مسجد میں پڑھائیں گے۔ تو سارے بھائی تشریف رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ آواز تھوڑی جی کٹ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قابل احترام بھائیو بزرگوں، ضرورت نہیں کہ ہن مزید واضح و نصیحت کی جائے۔ الحمدللہ بھائیاں نے بڑے اچھے انداز دے اندر والدین دی شان، والدین دی فضیلت بہت ہی اچھے طریقے نال بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعا ہے کہ جنہ دے والدین حیات ن اللہ خدمت کر کے جنت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے اس دنیا تو بھائیو چلے گئے اللہ انہاں دی اولاداں نو ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ قابل احترام بھائیو بزرگوں، میں بالکل 5-10 منٹ صرف تقریر کروں گا۔ الحمدللہ میں تو بعد ساڑھے مشہور و معروف خطیب شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ اصل خطاب انہوں تو ہوئے گا، آج تک ایک چھوٹا یا تو ایک سبق دہرانا ہے کہ بار بار اسی یہ سن رہے ہیں کہ والدین دی خدمت بہت ضروری ہے۔ ماں باپ دی خدمت دے اندر اللہ نے جنت رکھی ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھنا، اولاد تو خدمت لین واسطے کچھ پہلے والدین بھی کرنا پائے گا۔ اے بھی سب کی یاد رکھنا، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے جنہوں اسی کہنے ہیں آئے روز حقوق الوالدین، اور دوسرا اندہ حصہ بھائیوں بزرگوں حقوق الاولاد، بلکہ پہلے حقوق الاولاد ہے پھر حقوق الوالدین ہے۔ اگر اسی اپنی اولاد دے حق ادا کریں گے تو میرے بھائیو اللہ کے امید ہے کہ ساڈی اولاد ساڈے حق ادا کرے گی۔ اگر اسی آج ان ننے منے پودیاں دے، ان ننے منے خوشبودار پھلاں دی
اج ایسی انہاں دی قدر نہیں کرانگے، انہاں دی اچھی تربیت نہیں کرانگے، انہاں دی اچھی رہنمائی نہیں کرانگے، تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھنا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کول ایک آدمی حاضر خدمت ہوندا ہے، کہنے لگے امیر المومنین میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ اے بھائیوں مضمون کا دوسرا حصہ ہے، کہنے لگے بیٹا بڑا نافرمان ہے، میں اپنی اولاد تو پریشان ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں آج اولاد تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہے، پیسہ بڑا ہے، روپیہ بڑا ہے، خدا دی قسم ہے اس طرح دے واقعات موجود ہے کہ پڑھے لکھے بیٹیاں نے جڑے کروڑاں پتی ہے اپنے ماں باپ نو اولڈ ہاؤساں دے اندر جمع کرایا، اپنے ماں باپ نو چھڈ کے بچ گئے، بیرون ملک چلے گئے، دوسری دنیا دے اندر چلے گئے، جنہ دی تعلیم دی خاطر ماں باپ نے کروڑا روپیہ خرچ کیتا، یونیورسٹیاں دے اندر داخل کیتے، امریکہ تے برطانیہ بھیجیا۔ ایک وقت آیا جدو انہاں نو آرام تے سکون ملنا چاہیدا سی، وہ نوجوان چھڈ کے بچ گئے۔ وجہ کی سی؟ پوائنٹ کی ہے، نقطہ کی ہے کہ انہاں والدین نے اپنے بیٹیاں دی تربیت اچھی نہیں کیتی۔ اب میرے بھائیو اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈی اولاد ساڈی خدمت گزار بنے، ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنے، بڑھاپے دے اندر ساڈا سہارا بنے، تے آج اسلامی تربیت کرنی پے گی۔ ساڈی آج اسلامی تربیت کیسی ہے؟ اسی بچے نو انگلش پڑھاؤن واسطے، اور میرے بھائیو ماں باپ صبح سویرے اپنی اولاد نو اٹھاؤ دین، تیار کر دین، ناشتہ تیار ہوندا ہے، کوئی سائیکل دے، کوئی موٹر سائیکل دے، کوئی کار تے چھڑ کے دور دراز دا سفر کر کے بچیاں نو صرف دنیا حاصل کرنے واسطے اس تعلیم دا کوئی بھی منکر نہیں، ضروری ہے، لیکن ساڈی میرے بھائیو حالت دیکھو کیسی ہو چکی ہے۔ اوتھے 1000 روپیہ فیسا دینے ہیں، ایک انگلش پڑھاؤن والے استاد ایک نرسری دا بچہ ہے 5-5 ہزار روپیہ، 10-10 ہزار روپیہ والد اپنے چھوٹے ننے منے بچے دی فیس بھر رہے ہیں، تے دوسرے پاسے کی ہے ہمسایاں دے پڑوس دے اندر مسجد ہے، قاری صاحب مفت تعلیم دے رہے ہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی داخلہ فیس نہیں، کوئی روپیہ نہیں لگتا، اوتھے اسی اپنے بچے نو پڑھاؤن واسطے تیار نہیں۔ اور جنہ نے اپنے بچوں نو دینی تعلیم دلوائی ہے، اب میرے بھائیو اسے شہر لاہور دے اندر سہراب فیکٹری دا مالک، سہراب سائیکل سارے بزرگ جان دین کہ بہت بڑی فیکٹری سی، سہراب دا مالک 2-3 شادیاں کرنے والا، بڑے دوترے دے پوترے والا، بیٹیاں تے بیٹے والا، کرونا دور دے اندر میرے بھائیو سہراب فیکٹری دا مالک فوت ہوندا ہے، کوئی بیٹے نے ہاتھ نہیں لایا، کسے بیٹی نے ہاتھ نہیں لایا، پوترے نے ہاتھ نہیں لایا، دوترے نہیں ہاتھ نہیں لایا، سارے میت نو چھڈ کے بچ گئے۔ اگر کسی نے کفن و دفن دا انتظام کیتا ہے انہاں لوکاں نے جڑے قال اللہ تے قال الرسول دی تعلیم حاصل کرنا، بیٹے نس کے کیوں؟ تعلیم نہیں، پتہ نہیں کہ ساڈے والدین دی قدر کی ہے، اہمیت کی ہے۔ اور میرے بھائیو اگر چاہتے ہو تے اس طرح دی اللہ دی قسم اج واقعات موجود ہے۔ سعودی عرب شہر دے ریاض دا سچا واقعہ ہے، عدالت دے اندر انوکھا واقعہ ہے، اہل علم جان دین کہ ایک 60 سالہ بابا ہے، ایک 70 سالہ بابا ہے، عدالت دے اندر مقدمہ دائر ہے۔ دنیا نے آج تک ایسا کیس نہیں سنیا، بابے نے مقدمہ دائر کر دیتا ہے، 60 سالہ بابا ہے، ایک 70 سالہ بابا ہے، کیس کی ہے اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے اللہ نے دینی تعلیم نال مالا مال کیتا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث تے عمل کیتا ہے، جنہوں نے پتہ ہے کہ انہاں بلڈے ماں باپ دا قدر کی ہے، احترام کی ہے، اللہ نے انہاں دی خدمت دے اندر جنت کیویں رکھی ہے، انہوں نے پتہ ہے ان البرکت مع اکابرکم کہ اللہ نے اے بزرگاں دی وجہ نال گھراں دے اندر رحمتاں دے نزول رکھے نے۔ 60 سالہ بابا کہندا ہے کہ بلڈی ماں میں اپنے گھرے رکھنی ہے، 70 سالہ بابا کہندا ہے ماں میں اپنے گھرے رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا بھرا عدالت دے اندر کیس دائر کردا ہے، جج دے اگے پیش ہوندا ہے، اج تک دنیا تے ایسا کیس نہیں آیا، سچا واقعہ بھائیو سعودی عرب دا۔ اج کل اس کر کے تے دنیا بڑی لڑدی تے جھگڑدی تے کی، ایک بیٹا کہندا ہے کہ باپ نو 1 مہینہ تو سنبھال، دوسرا کہندا ہے دی خدمت تو کر، میری بیوی نہیں سنبھال سکتی، تیسری کہندی ہے میری بیوی نہیں سنبھال سکتی۔ او بھائیو خدا دی قسم ہے اس طرح دے واقعات موجود ہیں کہ 3-3 4-4 پتر، 7-7 پتر، ماں باپ تکے کھا رہے ہیں، ماں باپ بچارے رول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اکبر. لیکن دوسرے پاسے دیکھو سعودی عرب کے شہر کے اندر کیسا مقدمہ درج ہو چکا ہے کہ 60 سالہ بابا کہنا ہے اس بلڈی ماں کی خدمت میں کرنی ہے, 70 سالہ بابا کہنا ہے خدمت میں کرنی ہے. دونوں بھراواں دی لڑائی ہو جاتی ہے, دونوں عدالت پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. قاضی بھی سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ اج تک اس طرح کا کیس کوئی نہیں آیا. ہاں بھائی, چھوٹا بھائی نے مقدمہ دائر کیتا ہے کہ جج صاحب میری والدہ بلڈی ہو چکی ہے, 100 سال کے لگ بھگ عمر ہے, یہ میرا 70 سالہ بھائی ہے, یہ شروع کی خدمت میری ماں کی کر رہا ہے, مینوں جنت کی ضرورت نہیں, مینوں نیکیاں کی ضرورت نہیں, یہ بڈھا بھی ہو چکا ہے, میں کم از کم یہ چھوٹا ہے ماں کی خدمت زیادہ کر سکتا ہے. اور 70 سال کا وڈا بھائی کہتا ہے کہ نہ بھی نہ, میں 1 گھنٹے واسطے بھی ماں تینوں نہیں دینی. جج کہتا یار تھوڑا مقدمہ عجیب ہے, جاؤ اپنی ماں کو بلا کے لیاؤ. انہیں کہا چلو ماں کے بیانات سنتے ہیں, شاید ماں کے بیان کہڑے بیٹے بنی جاندے. مائی نو نا کرسی تے لیا جی عدالت کے اندر, اما جی آ تیرے دونوں بیٹے نا جی جج صاحب میرے پتر. اما جی کہڑے پتر نال زندگی بسر کرنا چاہنی ہے, تینوں کہڑا پتر پیارا ہے. اما دے بھی صدقے جائیے, کہنے لگی مینوں دونوں ہی پتر پیارے ہیں. اللہ اکبر, دونوں ہی پتر پیارے ہیں. اللہ اکبر. ہوں جج پھر پریشان ہو گیا کہ میں فیصلہ کراں. جج آخر کرنا دیکھتا ہے کہ یار چھوٹا برا پھر بھی نا طاقتور ہے, صحت مند ہے, یہ عمر 60 سال ہے, دوسرے دی بابے دی عمر 70 سال ہے, ماں حیات ہے, دونوں خدمت کرنا چاہتے ہیں. جج فیصلہ کر دیتا ہے چھوٹے بیٹے کے حق جن کی عمر 60 سال ہے. اور اج 60 سال کے کتنے بزرگ موجود ہے, انہوں کے بیٹے جوان ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی نے اپنی اس طرح باہر کی خدمت کی ہوئے. جج کہندا بھی چھوٹے بیٹے دے حق چ میں فیصلہ کردا کہ اج تو بعد چھوٹا بیٹا ماں دی خدمت کرے گی, ماں چھوٹے بیٹے نہ رہے گی. بڑا بیٹا 70 سالہ بابا عدالت دے اندر چیخا مار کے رو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا لوکاں میری دنیا لٹی گئی, میری برکت ختم ہو چکی, میں تو اج میری ماں جدا کر دیتی گئی کہ اللہ دیا رحمتاں برسدیاں سن میرے گھر دے اندر کہ میں بے شک بڈھا سی لیکن اپنی بلڈی ماں دی خدمت کر کے میں اللہ تو جنت حاصل کر رہا سی. ایک چیز کا نتیجہ ہے اگر بچوں دی تربیت اچھی کیتی ہوئے گی تو انہوں نے پتا ہوئے گا باپ دا مقام ہے. تے جے بچے تو یہ نہیں پتا بھی باپ کون ہے, ماں کون ہے, بیوی کون ہے. اور بھائیو اسلام کہنا ہے فاتو کل ذی حق حقہ, ماں نو ماں دا حق دیو, باپ نو باپ دا حق دیو, بیوی نو بیوی دا حق دیو, بیٹے نو بیٹے دا حق دیو. ساڑھے عجیب معاملہ ہے. اللہ ماشاءاللہ نویاں آدیاں ماں باپ نو بھول جاتا. بھائی ماں باپ دی خدمت کرو جو اللہ نے حق انہاں تے رکھا ہے بیویاں دا. کئی ماں باپ بھی عجیب و غریب نا کہ اگر بندہ اپنی بیوی دے حقوق ادا کرتا ہے تو ماں باپ بھی ناراض ہو جاندے ہیں. اور بھائیو بزرگو آج اولاد دی تربیت اچھی کرو. اگر تسی چاہتے ہو کہ ساڈے اولاد ساڈی خدمت کرے, اور جنہاں نے خدمت بھائیو دینی تعلیم دے اندر اولاد دی خدمت کیتی ہے تو اللہ اکبر, اللہ نے دنیا تے بھی مقام دیتا ہے. آخری واقعہ یہ بھی سعودی عرب دا واقعہ ہے. پچھلے دنوں جنا مکے دے گورنر نے اور بھائیو ایک بچے نو انعام دیتا ہے. لوگوں نے میڈیا تے دیکھا ہے کہ دنیا دا سب تو چھوٹی عمر دا حافظ قرآن جن کی عمر 4 سال ہے. 4 سالہ بچہ حافظ قرآن. فرق کہنا تربیت ہے. 4.5 سالہ بچے نو قاعدہ پکڑنا نہیں ہوگا. اسی صبح سکول تک چھٹے ہونے ہیں, اسی کدے مولوی صاحب کو چھڑ کے ہیں, کدے قاری صاحب دی خدمت بھیجے ہیں. کیوں کہ سانو اس تعلیم دی اہمیت نہیں. تے جنہاں نے دی قدر کیتی ہے کروڑا پتی امیر پیچھے, تے جنہوں نعوذ باللہ سی کہنے کمی و مسلے تے امام صاحب تو اکے سارے تھلے امام صاحب ممبر دے اتے. اے دنیا تے شان ہے, مقام ہے. لہذا میرے بھائیو بزرگو اگر چاہتے ہو کہ ساری اولاد نیک ہوئے, اگر چاہتے ساری اولاد ساڈے حق ادا کرے, پہلے انہاں دے حق ادا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بندہ اعتراض کرتا ہے میری اولاد نافرمان ہے. ہر گھر دے اندر مسئلہ ہے, اللہ ماشاءاللہ مالدار پریشان ہے. اللہ دی قسم لوگوں نے مقدمے دائر کیتے کہ ساڈا پتر سانو ملتا نہیں, ٹیلی فون تے گل نہیں کرتا. وہ دی وجہ کی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ماں باپ دی قدر دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیتا کہ جو اولاد نافرمان ہے. آپ نے فرمایا تو آپ دے بچے دی اس طرح تربیت کیتی ہے, انہوں نے اسلامی تعلیم, انہوں نماز روزہ حج
جواب نفی دے اندر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا سی سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے فرمایا انہا کا لا تجری من الشوکت اینابا اور لوگوں پھر کنڈیاں دے انگور نہیں لگ دے یہ کنڈے ویجے نا تے ہوتے کنڈے ہی اگرنے جی تربیت کیتی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور میرے بھائیو انشاءاللہ اپنے بچوں نے اسلامی تعلیم دعاؤ اگر چاہتے ہو کہ ساری یہ قدر گن انہوں کدے مسیطے نہیں بھیجا نماز نہیں سکھلائی کدے جمعہ نہیں پڑھنا آیا کدے مولوی صاحب دا تعارف نہیں ہوا تو کیویں تھوڑی وڈے ہو کے خدمت کرے گا انہوں کی پتہ ہے وہ تو دنیا دے اندر مگن ہے وہ تو آئے روز ہر دو دے چکر چ ہے کہ میرا پلاٹ میری کوٹھی میرا مربع میری جائیداد بن جائے انہوں ماں باپ نال کی غرض ہے وہ تو ایک وقت آئے گا تو چھڈ کے بھج جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہاں نو اولاد عطا فرمائی ہے اپنی اولاد دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے اولاد تو محروم ہیں اللہ نے انہوں نیک صالح اولاد عطا فرمائے میں مشکور ہیں چاچا یاسین دا ہے انہاں دے بیٹیاں دا جنہاں نے ماشاءاللہ خوشی دے موقع دے پنڈوں وچوں ایتھوں دوست احباب بلائے اللہ تبارک تعالیٰ انہاں دی نیک کوشش کاوش اپنے بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے واقول قولی ھذا والحمدللہ